تعالیٰ سے۔ دوسری جو بات ہے، چونکہ رمضان مبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیسیکلی اسی ماہ مبارک کے اندر قرآن کریم کو بھی نازل فرمایا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان مبارک کا ہی مہینہ ہے کہ اس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے، اور ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے رمضان مبارک کا مہینہ۔ اس کے اندر انسان کو قرآن کی تلاوت کا بھی غیر معمولی اہتمام کرنا چاہیے، باقی 12 مہینوں میں بھی کرنا چاہیے کہ رمضان مبارک میں کثرت کے ساتھ زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ یہ ایک کتاب جو کتاب ہدایت قرآن کریم ہے، یہ موعظت ہے، یہ نصیحت کا مجموعہ ہے۔ اس نصیحت کے مجموعے سے انسان کو جو ہے سبق حاصل کرنا چاہیے، انسان کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ قرآن کی جو حقوق یا قرآن کے جو فرائض ہیں ایمان نے بیان کیے کہ ایمان لایا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن کی تجوید کے ساتھ تلاوت کی جائے، قرآن کو سمجھا جائے، سمجھنے کے بعد اس پر عمل کیا جائے اور اس کی دوسروں کو تعلیم اور تلقین کی جائے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر رمضان مبارک کو تشریف لاتے اور قرآن کریم جتنا کا حصہ جو ہے وہ فکر کیا کرتے تھے، اس کا غور کیا کرتے تھے کہ انسان نظام بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس کا اہتمام اس لیے بھی کرنا زیادہ لازم اور ضروری ہے کہ نوافل کا انعام یا اس کا بدلہ جو ہے جزا جو ہے وہ فرائض کے بعد فرائض کا 70 گنا آگے بڑھ جاتا ہے، اور قرآن کریم کا ایک فرض پڑھنے کو 10 نیکی ملتی ہے۔ تو اگر انسان روزانہ ایک رکوع پڑھ لے پھر اس کو بیٹھ کے حضور کو دیا اور ان کو ملٹیپلائی کر لے تو اس کو دینے کے اور انعام کو آ جائے گا۔